نے کویشچن کیا تھا، چلیے ایک بہن نے فرمایا امریکہ میں ہوتی ہیں، یہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں پر اگر کوئی گھر میں مریض ہوتا ہے تو اس کے اگر آپ ٹیک کیئر کریں گے تو آپ کو اس کے بینیفٹس ملتے ہیں۔ تو میری ساس ہیں جو 76 ایئرز کی ہیں، 76 سال ان کی عمر ہے، اگر میں گورنمنٹ سے ان کی ٹیک کیئر کی منی لیتی ہوں ایز اے بینیفٹس کے طور پر، وہ بیمار ہیں، اپنا کام خود نہیں کر سکتی ہیں، تو کیا میرے لیے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ خدمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کریں تو یقیناً آپ کو آخرت میں انعام ملے گا، یہ اخلاص بھی ہے، اور اپنی ماں کی طرح اگر خدمت کریں تو انشاءاللہ درجات کی بلندی کا ثواب ہے، آپ کے بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے، کیونکہ جب آپ بغیر کسی غرض کی خدمت کرتے ہیں وہ اللہ کی خاطر کہلاتی ہے اور اس کا اجر و ثواب آخرت میں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن کسی صحیح مصلحت کی بنا پر اگر آدمی کسی نیک کام کا بدلہ لیتا ہے اور کام اخلاص سے کر رہا ہے تو اب یہ مشیت الہی پر موقوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثواب دے یا نہ دے، جبکہ آپ کی نیت اخلاص کے ساتھ ہے، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ چلو کچھ بینیفٹ ملیں گے، میرا فائدہ بھی ہو جائے گا، آسانی ہو جائے گی، گورنمنٹ تو ویسے دینے کے لیے تیار ہے، ایسی صورت میں ہم مشیت الہی پر موقوف رکھیں گے، لیکن مطلب اس میں چانسز دونوں ہو سکتے ہیں۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر بینیفٹ نہ ملتے تو آپ بالکل خدمت نہ کرتی، آپ نے کہا چلو بینیفٹ مل رہے ہیں خدمت بھی کر لیں گے، بینیفٹ تو ملے کم از کم، اس میں جب آپ بالکل خدمت کا تصور ہی نہیں ہے، صرف مال کی وجہ سے کریں، اس میں ثواب کا امید نہ رکھیں، کیونکہ آپ نے صرف ایک بدلے کے لیے لیا ہے۔ اب اپنی تینوں کیفیات کو دیکھ لیں، اس کے مطابق فیصلہ کر لیں۔ اگر آپ ہم سے مشورہ مانگیں تو ہم یہ کہیں گے کہ بالکل اخلاص کے ساتھ اپنی والدہ سمجھ کے خدمت کریں اور بینیفٹ چھوڑیں نہیں۔ اگر گورنمنٹ آپ کو دے ہی رہی ہے، کسی اور مطلب نرس وغیرہ کو رکھ کر اس کو بینیفٹ دلوانے سے بہتر یہ ہے کہ آپ خدمت کریں، بینیفٹس لیں اور اچھے کاموں کے اندر ان کو استعمال کریں، پرسنل یوز میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مشورہ ہوگا۔ ایک ان کا لے لیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم 5-6 سہیلیاں یہ منصوبہ بنا رہے ہیں کہ چلے ہم زکوٰۃ مل کر جمع کرتے رہیں، ادا نہ کریں، اور جب اتنا پیسہ جمع ہو جائے کہ ہم کسی کو کوئی گھر مکان وغیرہ لے کر دے سکیں تو اس کو دے دیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ بالکل شرعاً جائز نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مالی عبادت کے اندر، ویسے تو مالی عبادت میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہوتا، آپ پر مجھ پر مثلا 2026 میں زکوٰۃ بنی اور میں 2030 میں دوں گا، فرض کر لیں اتنے سال بعد، تو قضا پھر بھی نہیں ہوگی، وہ ساری زندگی میں جب ادا کریں گے ادا ہی ہوگی۔ لیکن جب زکوٰۃ بن جائے اور مستحقین موجود ہوں تو ایک دن کی تاخیر کرنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ اب آپ کسی ایسے مستحق کے بارے میں ایک تصور بنائے بیٹھے ہیں جو بڑا غریب ہوگا، پہلے جمع کریں گے پھر اس کو دیں گے، اتنے عرصے جو آپ نے زکوٰۃ نہیں دی آپ گناہگار ہوں گے۔ جب تک آپ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، یاد رکھیں وہ زکوٰۃ بنتی نہیں ہے، وہ آپ کا اپنا مال بنتا ہے۔ آپ لوگ جمع کر رہے ہیں، فرض کر لیں آپ میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو وہ بغیر زکوٰۃ ادا کیے مرنے والا ہوگا، اور یہ مال زکوٰۃ اب اس کا نہیں رہا، یہ وارثوں کو واپس دیا جائے گا، یہ ورثاء کا مال ہو جائے گا۔ اب آپ بتائیں کہ زکوٰۃ بھی رہ گئی، مال بھی ادھر چلا گیا، مقصد بھی پورا نہیں ہوا، اور اگر فرض کر لیں آپ زندہ رہتے مقصد پورا کر بھی لیتے تب بھی اتنی تاخیر گناہ ہوتی۔ نیز اکابرین نے فرمایا کہ کسی ایک شخص کو اتنی زکوٰۃ دے دینا کہ وہ خود مالک نصاب بن جائے، یہ مزاج شرع کے خلاف ہوتا ہے، لہٰذا اپنی زکوٰۃ کو غرباء میں تقسیم کریں۔ اگر کوئی ادارے بن رہے ہیں دینی، وہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ آج کل لوگ نفلی فنڈ دیتے نہیں ہیں، تو دینی اداروں کے اندر وہ صحیح شرعی طور پہ استعمال کرنے کا طریقہ جانتے ہوں، وہاں پھر وہ تعمیر میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، ورنہ زکوٰۃ براہ راست تعمیر میں نہیں لگتی ہے، اس کے لیے شرعی ہیلہ کرنا ہوتا ہے، یا کوئی غریبوں کے راشن وغیرہ ڈالنا، رشتہ داروں کی مدد کرنا، یہ آپ کریں، یہ چیز نہ کریں۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب آپ کسی کو مکان یا بنا کر دے دیتے ہیں تو کیا مطلب اس کی غربت دور ہو جاتی ہے، ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے؟ ہم نے دیکھا اس کے بعد بھی ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ نے مکان بنا کر دیا زکوٰۃ کا، مکان بیچا اور اس پیسے کو کھا پی کے پھر دوبارہ لائن کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو یہ کسی غریب کی غربت کے ختم کرنے کا کوئی مؤثر حل نہیں ہے، حتمی حل نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک دفعہ مکان بنا دیا تو انشاءاللہ اس کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو زکوٰۃ کے رقشے دلوائے، بیچ کے کھا کے ہیروئن پی گئے۔ تو اس لیے اس طرح نہ کریں، آپ جو مزاج شرع ہے وہی کریں کہ ہر سال آپ زکوٰۃ نکالیں، جو غریب اس وقت موجود ہیں ان کے اندر تقسیم کریں، بعد کا انتظار نہ کیجیے۔ یہ بہن نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات ہم اپنے گھر میں کام کرنے والوں کو غریب سمجھ کے زکوٰۃ دے دیتے ہیں، میڈ ہوتی ہیں، گارڈز وغیرہ ہوتے ہیں، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو گاؤں کے اندر زمینیں ہیں، تو ہم کیسے اندازہ کریں کہ کوئی شخص واقعی مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ہماری شریعت نے از خود بھی عمل کرنے کا حکم دیا اور کبھی کسی پہ ٹرسٹ کرنے کا حکم دیا ہے۔
آپ خود کرنا چاہتی ہیں تو اس میں حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ آپ یا تو کسی کی ظاہری حالات آپ نے دیکھی اور انویسٹیگیشن کچھ بھی نہیں کی، اس وجہ سے کہ شاید اس کی عزت نفس مجروح ہوگی، یہ ہرٹ ہوگا، اس کی ایگو ہرٹ ہوگی، تو آپ نے دل میں اس کو کہتے ہیں تحری کرنا، غور و تفکر کی اچھی طریقے سے، غریب ہوگا، کچھ رہن سہن بھی آپ دیکھتے رہے، کوئی اتنا بیچارہ کھاتا پیتا نہیں ہے، اور آپ نے اس کو غریب سمجھ کے زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ اس کی زمینیں وغیرہ ہیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے اس طرح ذہن میں سوچا بھی نہیں تھا، بس بغیر سوچے سمجھے اس کو دے دی اور بعد میں زمینیں نکل آئیں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ جب کوئی ظاہری طور پر علامت موجود نہ ہو تو دل سے غور و تفکر کرنا یعنی تحری، یہ شرعی ایک دلیل ہوتی ہے، دلیل کے اوپر عمل کی بنیاد رکھیں گے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور آپ نے تحری ہی نہیں کی تو ایک دلیل کے اوپر عمل کی بنیاد نہیں ہے، یہ عمل آپ کا ضائع جائے گا، دوبارہ زکوٰۃ دینی ہوگی۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ آپ انویسٹیگیشن کریں تو کوئی برا نہیں مانے گا، تو آپ نے کراس کویسچننگ کر لی اور اس سے اندازہ ہوا کہ وہاں بھی کچھ نہیں، یہاں بھی کچھ نہیں، اب آپ دے سکتی ہیں، اور اگر اندازہ ہوا کہ وہاں بہت کچھ ہے، یہاں غریب ہیں، تو پھر آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے کیونکہ مالی لحاظ سے مستحکم ہے۔ تیسری صورت ہوتی ہے کسی اور پہ ٹرسٹ کرنا، یہ ہماری شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ زکوٰۃ کا کسی کو وکیل بنا دیں۔ آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں خود نہیں کر سکتی ہوں، غلط جگہ دے دوں گی، اگر کوئی ایسا ٹرسٹیبل پرسن ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے، کوئی ویلفیئر ادارے ہوتے ہیں، اگر آپ کو ایسی امید ہے کہ وہ بالکل صحیح جگہ پر زکوٰۃ کو ادا کریں گے تو آپ ان پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن میں اکثر اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں، بعض کہتے ہیں ہم اپنے یہاں بھیج دیتے ہیں پاکستان میں، والدہ دے دیتی ہیں، میرے بھائی دے دیتے ہیں، چچا دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بھی آپ تحقیق کر لیں کہ کیا بھائی، چچا یا والدہ وکیل بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کیونکہ اگر وہ فرض کر لیں ان کو مسئلہ ہی معلوم نہیں کہ کس طریقے سے ہمیں زکوٰۃ دینی ہے، کس کو دینی ہے، کس کو نہیں، اور وہ غلط جگہ زکوٰۃ دے دیں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اور یہ کہہ کر آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے کہ ہم نے تو والدہ کو دے دی تھی، یہ والدہ کا قصور ہے۔ قصور آپ کا یہ ہے کہ آپ نے پہلے والدہ کو کیوں نہیں جانچا کہ وہ زکوٰۃ صحیح ادا کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ہماری باطنی کیفیات ہم پر غالب آتی ہیں اور ہمارا عمل اسی کے تابع ہو جاتا ہے، شریعت کے نہیں۔ جس نے والدہ کے ہاتھ چوم لیے، جس نے والدہ کی تعریف کر دی، اس کو دے دی۔ ایک بہت ہی غریب عورت ہے لیکن وہ اتنا مسکے وغیرہ نہیں لگاتی، اس کو محروم کر دیا، اور جس کو دیا ہے وہ پہلے 10 جگہوں سے اور بھی لے رہی ہے، والدہ بھی جانتی ہیں۔ یوں بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہماری کیفیات ہم پر غالب آ جاتی ہیں اور ہم غلط لوگوں کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں، اور وہ اپنے آرام و عیش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں جو بیچارہ جو دے رہا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اس لیے جس کو آپ انتخاب کریں وہ بھی انتہائی قابل اعتماد صاحب علم ہونا چاہیے، صاحب تقوی ہونا چاہیے، اسے کم از کم زکوٰۃ کی ادائیگی کے صحیح مسائل معلوم ہونے چاہیے، تب اپنی اس مالی عبادت کی بنیاد رکھیں۔ آپ اگر 2 کروڑ روپے انویسٹ کرتے ہیں، کبھی بھی والدہ کے ہاتھ میں نہیں دیں گے کہ امی کہیں پہ بھی انویسٹ کر دیں، کیونکہ والدہ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں۔ لیکن زکوٰۃ اور فطرے کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ والدہ کو سب معلوم ہے، کیونکہ وہ شروع سے ہی زکوٰۃ اور فطرے کے سارے مسائل علماء سے سیکھتی رہی ہیں۔ اگر آپ کہیں گے نہیں سیکھے تو نہیں ہے، تو پھر کیوں ٹرسٹ کیا؟ پھر آپ نے 2 کروڑ میں تو نہیں کر رہے، لیکن زکوٰۃ میں آپ بالکل کر رہے ہیں، اور سال ہر سال سے کر رہے ہیں۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو والدہ ادا کر رہی ہیں، جو بھائی ادا کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن میں نے بہت میرا قریبی مشاہدہ ہے، کہتے ہیں ہم گاؤں میں بھیج دیتے ہیں زکوٰۃ، ہمارے چاچا دے دیتے ہیں۔ چاچا ایسے سے لوگوں کو دے رہے ہیں جو مستحق ہی نہیں ہوتے بیچارے، جن سے کام نکلوانا، چاچا پھر دے کے 10 کام نکلوا رہے ہوتے ہیں اپنے ان جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے۔ گھر میں آ کے برتن بھی مانج دو، گائے کو چارہ بھی ڈال دو، ذرا یہ بھی لا دو، وہ بھی لا دو، یعنی اسی زکوٰۃ کے بدلے میں وہ بہت سارے بینیفٹس بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کی ہے اور چودھری یہ بنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد اتنے سارے بینیفٹس لینا، ایسے شخص کو نہیں دینی چاہیے تھی زکوٰۃ، چاہے وہ آپ کے سگے چچا کیوں نہ ہو۔ اس پہ ذرا اچھی طرح توجہ کر لیجئے۔ یہ بھائی نے بچے نے کہا کہ ہم 3 دوستوں نے اسکیم کیا اور کسی مسلمان کسٹمرز کو دھوکے سے 250 پاؤنڈز اس سے لے لیے، چیز بھی اس کو نہیں دی اور آپس میں بانٹ لیے۔ پھر ندامت ہوئی ہوگی، انہوں نے کہا میں 100 پاؤنڈ آپ کو واپس کرنا چاہتا ہوں، کانٹیکٹ کیا، لیکن اس کو پھر خوف ہوا کہ شاید کوئی اور چال چل رہا ہوگا۔ اس نے کہا بھائی میں اسکیم میں نہیں آتا۔ اس نے معافی وغیرہ مانگی، اس نے کہا اچھا اگر واقعی تمہیں خوف ہے تو فلاں کنٹری کے اندر یہ پیسہ وہاں دے دینا، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ لیکن سب سے پہلے تو میرے بچوں اچھی طرح یاد رکھیں، یہ آج کل اس طرح وبا چل رہی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بعض لوگ آ کر کبھی کسی کا پاسورڈ ہیک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کا جی میل اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کا طریقہ بتا رہے ہوتے ہیں، کبھی اور الٹی سیدھی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں بھئی ہم تو آپ بتانا ہمارا کام ہے، دیکھیں غلط استعمال نہیں کیجیے گا۔ بہت ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں آپ، اچھا کام کر رہے ہیں کہ اب بچوں کو گندے کاموں کے پر لگا دیا۔ تو اس طریقے سے یہ حرام اور گناہ کبیرہ تھا کہ آپ نے کسی کا مال ناحق لیا، یہ جہنم کے انگارے تھے جو آپ نے پیٹ میں اتارے ہیں۔ آپ نے کتنا عرصہ کھا لیا ہوگا بتائیں؟
وقتی طور پہ آپ نے کسی کے صدمات پر، کسی کے رنج پر، کسی کے غم کے اوپر خوشیوں کی بنیاد رکھی، یہ آپ کو راس نہیں آئے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی برباد ہوگا۔ کھا پی کے ختم ہو گیا، وبال گناہ باقی ہے، اور آخرت میں آپ کو حساب دینا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ جن کو آپ نے دوست کہا وہ دوست نہیں، وہ شیطان کے چیلے اور بہت بڑے دشمن ہیں، اور آپ بھی انہی میں ایک شامل تھے۔ ان سے سب سے پہلے علیحدہ ہو جائیں، یہ دوست نہیں ہوتے، یہ جہنم کے سمجھ لیں جہنم میں لے جانے کا سبب بنانے والے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں، جو برائی میں آپ کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، آپ کو برائی میں لگاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے دل میں ندامت کا پیدا ہونا، یہ میرے رب کا کمال رہا۔ ویسے تو ہر کمال میرے رب کا ہی ہوتا ہے، لیکن بغیر کسی وجہ کے آپ کے دل میں بس خیال آیا یہ میرے رب نے ڈالا، اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو راہ ہدایت پر لانا چاہتا ہے۔ اس اشارے کو سمجھیے، اب آئندہ ان کے ساتھ نہ رہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آپ نے اس سے معافی مانگی، اس نے گھبرا کے کہا کہیں صدقہ کر دینا، جہاں پر آپ اس نے کہا اگر بھیج سکے ٹھیک، ورنہ جتنا پیسہ آپ کے حصے کا بنتا ہے 250 میں سے اندازہ کر لیں، وہ سارا اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کر دیجئے، کہیں پر بھی کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ بری ذمہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ اس قسم کی کسی گندی چیز کی طرف نہ آئیں۔ تو اور ان کے وساطت سے میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بعض اوقات جب مال آ رہا ہوتا ہے، 100 روپے بھی فری میں آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم حرام حلال کے ذرائع نہیں دیکھتے، ہم کہتے ہیں آ ہی تو رہا ہے، غلط ہے۔ یہ آپ کھائیں گے، آپ کے اندر گندی تبدیلی پیدا کرے گا، آپ کی عادت پختہ رہے گی، یہ نسلوں کے اندر منتقل ہوگی، اور آپ کے بچے بھی چور ڈاکو بنیں گے، اور گندی چیزیں اسی طریقے سے حرام طریقے سے حاصل کر کے اپنی آخرت کو برباد کریں گے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور جائز ذرائع اختیار کریں۔ یہ کویسچن کیا تھا کہ خاندان کے اندر بعض اوقات ہم جاتے ہیں مختلف شادیوں میں، مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مخلوط جس کو کہہ رہے ہیں کہ ماحول ہوتا ہے، بے حیا ہوتی ہے، گانے باجے ہوتے ہیں، تو ہم جائیں یا نہ جائیں؟ دیکھیں، اگر آپ ہمت رکھتے ہیں اور ایسی شادیوں میں شرکت کو ایوائڈ کر سکتے ہیں، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوگا، آپ کو آگے مسائل کا سامنا نہیں ہوگا، تو ایسی شادی میں شرکت کرنا بالکل منع ہوتا ہے۔ ہاں، اگر آپ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ بھئی اگر مجھے بلانا ہے، یہ خرافات وہاں پر نہیں ہوں گی، وہ راضی ہو جائیں، پھر جانا چاہیے، بلکہ ایسی چیزوں کو روکنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ آپ روک سکیں، اور نہ جانے میں بھی مسائل ہوتے ہیں، جیسے سگی بہن کے سسرال کے اندر ہو رہا ہے، آپ کو انوائٹ کیا گیا، اگر آپ نہیں جاتے وہاں پر تو بہن کو طعنہ زنی ملے گی، اور دیگر مسائل ہوتے ہیں۔ بعض اوقات کوئی نقصان کا سبب بن جاتا ہے، جیسے باس وغیرہ نے بلایا، وہاں نہیں گئے تو پھر وہ ناراض ہو گیا اور مسائل ہو گئے۔ ایسی صورت میں بامر مجبوری عوام کے لیے گنجائش ہوتی ہے کہ وہ شرکت کر کے حتی الامکان اپنے آپ کو علیحدہ رکھے، مثلا فیملی کو نہ لے کے جائیں، خود شرکت کر لیں۔ گانے باجے چل رہے ہیں تو آپ تھوڑا سا باہر کہیں نکل جائیں، ادھر ادھر کھانے کے ٹائم پر آ کے کھانا کھائیں اور بس اپنے نکل جائیں۔ یہ چہرہ بھی دکھا دیا آپ نے اور تمام ایکٹیویٹیز میں شریک بھی نہیں ہوئے، اس طریقے سے کر سکتے ہیں جبکہ فتنے کا اندیشہ ہو، ورنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو کر رہے ہیں میں ان سب سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی خوشیوں کو تابع شریعت کریں گے، اللہ برکت دے گا۔ اور اگر آپ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ خوشی کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے رسول، قرآن، اسلام کے احکام کو تباہ و برباد کرنا، ڈسٹرائے کرنا ہمارے لیے شرعاً جائز ہو جاتا ہے، شاید یہ شرعاً نہیں، یا اخلاقاً یا عرفاً قانوناً جائز ہو جاتا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ان کا وبال ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ بہت ہی بے برکتی پیدا ہوتی ہے، اور بعض اوقات تو شادیاں تک ناکام ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ، اور ایسا تو ہے ہی ہے کہ آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں اس کے بارے میں کویسچن ہوگا۔ یہ بڑوں سے میری گزارش ہے کہ آپ جو رسومات قائم کر کے جا رہے ہیں، آپ کی نسلیں اسی کو کریں گی۔ اگر آپ یہ غلط کام کی بنیاد رکھتے ہیں، آپ ہماری بات نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں پرانے ذہن کے لوگ ہیں جی، اب تو ماڈرن ہو گیا زمانہ، فلاں ہو گیا ہے، ہمارا کام سمجھانا ہے، آپ سے بحث کرنا نہیں ہے۔ اللہ رسول کے احکامات کے مقابلے میں آپ کتنی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں، میدان محشر کے اندر آپ ایک لفظ نہیں بول سکیں گے۔ ہوگا کیا کہ آپ یہ کر کے چلے جائیں گے، آپ کی نسلیں انہی چیزوں کو آگے لے کے جائیں گی۔ صرف آپ کا عمل ہی گناہ نہیں، بلکہ یہ گناہ جاریہ ہو گیا، جب تک چلتا رہے گا گناہ جاریہ۔ آپ کی قبر کے اندر اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اگر اللہ ناراض ہوا تو ہر ان کا برا عمل عذاب قبر بن کے مسلط ہو گیا۔ اس وقت آپ کہیں گے مفتی صاحب کی بات بہت زبردست تھی، کاش میں مان لیتا، کاش میں مان لیتی۔ لیکن ابھی آپ کو ہماری بات اس لیے بری لگتی ہے کہ ہم ایسا لگتا ہے کہ جی مذہب جو ہے ہماری خوشیوں کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے۔ مذہب خوشی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتا، وہ حرام ناجائز خواہش کی تکمیل کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ آپ جائز طریقے سے خوشی کا اظہار کریں، بالکل منع نہیں ہے، بہنیں اچھے کپڑے پہنیں، میک اپ کریں، لیکن پارٹیشن ہونا چاہیے، اس میں کوئی مرد نہ آئے۔ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو فیمیل ویٹرز رکھیں وہاں پر،
اگر آپ نے ویڈیوز وغیرہ بنانی ہے تو فیمیل ویڈیو میکر کو بلائیں، تھوڑا سا پیسہ زیادہ لگتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اتنا ویسے بھی خرچ ہو رہا ہے، مرد داخل نہیں ہوگا وہاں پر، اور کر سکتے ہیں افورڈ، جن کے پاس پیسے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے آپ خوشی منائیں، آپ رسومات کریں جس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو، شریعت آپ کو منع نہیں کرتی ہے، لیکن ہم نے اصل میں ایک علم بغاوت اٹھا لیا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مقام پر مذہب کے خلاف ہی چلیں گے۔ کون اتنے ذہن میں ٹینشن پالے کہ جی یہ کرنا ہے، وہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بھائی خوشی کے موقع پر اب یہ سوچنا، یہ کرو، یہ کرو، وہ کرو۔ دیکھیں آپ ہر جگہ سوچتے ہیں، آپ ہاسپٹل جاتے ہیں سوچتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، یونیورسٹی جاتے ہیں سوچتے ہیں، ایئرپورٹ پہ سوچتے ہیں، باہر کے ملکوں میں سوچتے ہیں، دنیا کے ہر شعبے میں ہر مقام پر جاتے ہوئے وہاں کے لاز، وہاں کے رولز ریگولیشنز کو فالو کرنے کے لیے آپ معلومات حاصل کرتے ہیں، اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالتے ہیں۔ ایک دین ہی ایسا رہ گیا ہے کہ تھوڑا سا اس کے بارے میں سوچیں یا پابندیاں اختیار کریں تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بھئی خوشیاں ہماری پھیکی سی پڑنے لگ گئی ہیں، بھئی تم نے مزہ خراب کر دیا ہے، باقی جگہ مزے قائم ہیں، یہیں پہ مزہ خراب ہے۔ جس کو شریعت پر چلنے کا مزہ حاصل ہو جائے اور اس کے انعامات کا جو آخرت میں ملیں گے ابھی سے کامل یقین حاصل ہو جائے، اس کے لیے تو یہ پھول کی طرح ہیں، اس لیے ہمت کیجئے اور اپنی نسلوں کے لیے اچھی روش قائم کر کے جائیے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میرے شوہر نے مجھے 2 مہینے میں یعنی 2 نوٹسز میں 2 طلاقیں دیں، اس کے بعد 3 حیض گزر گئے تو پھر تیسرا نوٹس مجھے بھیجا، کیا وہ یہ والی طلاق ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں اصل میں نوٹس ریسیو ہونے پر طلاق کے واقع ہونے کا دار و مدار نہیں ہوتا، بلکہ شوہر کے طلاق دینے پر ہوتا ہے۔ لہٰذا جب یہ لکھوانے کا معاملہ ہوتا ہے نا، اگر شوہر نے جا کر کسی سے کہا میری بیوی کو طلاق لکھ دے، اسی وقت طلاق واقع ہو جائے گی، فوراً طلاق۔ پھر وہ لکھے گا وہ الگ بات ہے، پھر وہ بھیجیں گے، لکھ کے ان کو دے گا، پھر یہ کوریئر کے ذریعے آپ کو بھیجیں گے، پھر آپ کو ریسیو ہوگی، وہ ایک الگ پروسیس ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا طلاق واقع ہو گئی، اس لیے یہ تصدیق ضروری ہے کہ جب اس نے اس طرح پہلا نوٹس بھیجا اس میں کب طلاق دی تھی، اس کے بعد عدت سٹارٹ تھی، چاہے آپ کو پتہ نہیں تھا، آپ کو تو نوٹس کے بعد ہی پتہ چلا، چلے آپ نے عدت سٹارٹ کر لی۔ اس کے بعد پھر سیکنڈ اس نے کب لکھوایا، ہو سکتا ہے کہ فوراً کچھ عرصے بعد لکھوایا، وہ بھیجا بہت بعد میں ہو، تو دوران عدت یہ دوسری طلاق لاحق ہو جائے گی۔ پھر اس نے تیسرا ہو سکتا ہے لکھوا کے رکھا ہو کہ بعد میں بھیج دوں گا، تو یہ اگر دوسری طلاق کی عدت چل رہی تھی، یہ جیسی طلاق لکھوائی یا لکھ کے رکھ لی، یہ بھی اس کو لاحق ہو گئی، تیسری بھی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ کہنا ابھی بہت دشوار ہے کہ تیسرا نوٹس عدت گزرنے کے بعد چونکہ ملا تو کیا یہ پہلے والی کو لاحق ہوگی یا اس کے ساتھ ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ موقوف ہے شوہر کے تصدیق کرنے پر، اس سے حلفیہ بیان لیا جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد مسئلہ کلیئر ہوگا۔ اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح لکھا ہے کہ زوجیت سے الگ کرتا ہوں، یہ کتنی طلاقیں ہوتی ہیں؟ دیکھیں ایک ہی طلاق ہوگی جب تک کہ مطلب اگر اس نے اس طرح لکھا میں زوجیت سے الگ کرتا ہوں، میں الگ کرتا ہوں، یہ زوجیت سے الگ کرتا ہوں، زوجیت سے الگ کرتا ہوں 3 مرتبہ، اور ہر مرتبہ اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے الگ الگ وقوع طلاق کا ارادہ کیا تو 3 طلاقیں پڑیں گی۔ اگر ایک دفعہ لکھا ہے تو 1 طلاق پڑے گی۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے 1 دفعہ ہی کہا تھا لیکن یہ 2 دفعہ صرف پہلے والی کو ذرا سمجھانے کے لیے کہا تھا، جیسے بول دیتے نا کبھی کہ میں نے تمہیں طلاق دی، پھر وہ والدہ نے پوچھا تو کہا میں اس کو طلاق دے چکا ہوں، تو یہ پہلے والی طلاق کی خبر ہے، نئی طلاق کا وقوع کا ارادہ نہیں ہے۔ اگر اس طرح کوئی قرینہ موجود ہے تو شوہر کی تصدیق بھی کی جاتی ہے کہ ہاں دوسری طلاق نہیں ہے۔ لیکن آپ کو جو نوٹسز بھیجیں ان میں تو طلاق ہوتی ہے، لیکن کب لکھوائے گئے اور کتنا عرصے بعد بھیجے گئے اس کی تصدیق اور تحقیق یہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ کروا لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ میں کہتے ہیں کہ تقریباً کسی نے یہ پوسٹ ایک بھیجی تھی، اس پہ کمنٹس کے بارے میں پوچھا ہے کہ جمعہ میں تقریباً ہر مسجد میں سائنس اور یورپ کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تقریر اس پر ختم ہوتی ہے کہ سولر پینل لگوانے کے لیے چندہ دے دیں، تو کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ اس طرح کی باتیں جو ہے نا، یہ صرف لوگوں کو مطلب خوش کرنے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے، ہنسانے کے لیے اور بعض اوقات بدگمانیاں پھیلانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس شخص سے پوچھیں کہ یہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ جمعہ میں تقریباً ہر مسجد میں، تو کیا آپ نے اپنے محلے کی بھی تقریباً ہر مسجد میں جمعہ پڑھا ہے؟ صرف محلے کی، یہ بتائیں۔ ایسا نہیں ہوتا، نہ شہر میں، نہ پورے ملک میں، نہ پوری دنیا کے اندر۔ تو یہ غلط قسم کے بہتان تراشیاں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی ایسا نہیں کرتا کہ یورپ کو گالیاں بکرا ہو خواہ اور سائنس کو گالیاں بکرا ہو۔ سائنس ایک حقیقت ہے، اس کو اعتراف کرتے ہیں۔ یورپ کو گالی بکنے کی کیا ضرورت ہے؟ یورپ کو اگر گالی بکی بھی تو کیا جدید ٹیکنالوجیز کو سے بھی نفرت کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی جتنی بھی پوسٹیں آتی ہیں، میں اپنے ینگسٹر سے گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ ایک بہتان ہوتا ہے، الزام ہوتا ہے۔
آپ اس کی حقیقت کے بارے میں جانیں۔ اگر کوئی مجھے آ کر کہتا ہے نا کہ مفتی صاحب اکثر لوگ، بہت سارے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں آپ کے نزدیک بہت سارے لوگوں کا کیا مطلب ہے، مجھے تعداد بتائیں۔ پھر وہ کہتا ہے، میں نے کہا اچھا آپ کو کتنے لوگوں نے کہا؟ ایک یا دو۔ آپ اندازہ کریں کہ محلے میں ایک دو نے کہا اور کہہ رہا ہے اکثر لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اب سننے والے سمجھتا ہے کہ محلے میں اگر 100 افراد ہیں تو 98% تو یہ کہہ رہے ہیں، only 2% یہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم نے سوال کیا تو پتہ چلا 2% کو اکثر کہہ رہا تھا۔ یہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے، اور ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولوی حضرات سب ایسے ہی کر رہے ہوں گے۔ کیا ایک پوسٹ میں لکھی ہوئی کوئی غلط بات، بہتان، الزام، کیا 100% درست ہوتا ہے؟ کہ یہی شخص اگر آپ کے والد کے بارے میں، والدہ کے بارے میں غلط بات لکھ دے تو کیا آپ بغیر تحقیق کے، بغیر غور و تفکر کیے، بغیر عقل استعمال کیے اس کے الزام کو اپنے پیرنٹس کے خلاف قبول کر لیں گے؟ نہیں۔ تو پھر اس میں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ہوشیاری کے ساتھ اس قسم کی پوسٹوں کو ایوائڈ کر دیا کریں۔ ایک بہن گی، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا بھانجا ہے 2 سال کا، اس کو شوق بہت ہے نماز پڑھنے کا، تو وہ کسی بھی سمت میں جہاں کعبۃ اللہ نہیں بھی ہوتا وہ سجدے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا اگر غلط قبلے کے علاوہ اس نے رخ کر کے سجدہ کیا، اس کا وبال کس پر ہوگا؟ دیکھیں کسی پر بھی نہیں ہوگا، وہ چھوٹا بچہ ہے، وہ تو ویسے شرع احکام کا ابھی مکلف نہیں ہے۔ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ لکھا جائے گا، نہ وہ شرعی احکام کا پابند ہے۔ اس لیے جو بچے نابالغ اگر قرآن بغیر وضو کے بھی پکڑیں، بغیر وضو کے پڑھیں تب بھی جائز ہوتا ہے، لیکن کروانا چاہیے، جیسے علماء نے فرمایا، فقہاء نے، کہ ان بچوں کو وضو کروانا چاہیے۔ لیکن فرض کر لیں اگر بچہ بے وضو بھی قرآن چھو لیتا ہے، بے وضو پڑھنا شروع کر دے، وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو ابھی تو یہ بچہ نماز پڑھ بھی نہیں رہا، وہ تو اس کی ایک نقل اختیار کر رہا ہے شوق میں، 2 سال کا بچہ ہے، کسی بھی رخ پہ سجدہ کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے چونکہ نیت کا حل نہیں ہے، حقیقتاً اس کا سجدہ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر کر رہا ہے اچھی بات ہے، چلو بچوں شوق پورا کر رہے ہیں، کسی پر وبال نہیں، بالکل بے فکر رہیے۔ یہ کہتی ہیں خاتونیں بہت چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ قرآن پڑھاتی ہیں، وہ کہتی ہیں کاف، بچہ کہتا ہے تاف، تے سے بول دیتے ہیں، اور دوسرے حروف کو بھی باوجود وہ بار بار تصحیح کرتی ہیں، لیکن بچے غلطی ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے بچوں کو قرآن پڑھانا درست ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہم جو مزاج شرع کو سمجھتے ہیں اس کے اعتبار سے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ بالکل درست نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر آپ غلط سلط پڑھتے ہوئے بچے کو اس لیے اوائڈ کر دیتے ہیں کہ بہت ہی چھوٹا ہے، تو وہی غلط ورڈز اس کے زبان پہ چڑھ جائیں گے، اور بعد میں ہماری زندگی کی مصروفیات اتنی زیادہ ہیں کہ دوبارہ اپنی قراءتوں، اپنے قرآن کی تصحیح کرنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا۔ بعض اوقات ایگو ہرٹ ہوتی ہے، اور بعض اوقات شرم و حیا اتنی غالب آتی ہے کہ پھر ہم کسی کے سامنے بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اور ایک بچپن کی غلطی آخر تک چلتی رہتی ہے۔ قرآن غلط پڑھتے ہیں، نمازیں غلط پڑھتے ہیں، وبال پیدا ہوتا ہے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جب بٹھائیں تو کم از کم 4-5 سال کا بچہ ایسا کہ وہ تجوید کو سمجھتا ہو، سب چیزیں اچھی طریقے سے سمجھ سکتا ہو۔ ہاں اگر آپ کا ذہین بچہ اسے چھوٹی عمر میں بھی سمجھ سکتا ہو تو الگ بات ہے، لیکن اکثر ایسی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو تجوید کے قواعد بتا رہے ہیں، وہ منہ دیکھ رہے ہیں، بتا بھی دی بیٹا یہاں سے زبان لگاؤ، بعد میں بھول گئے بچے اور وہ غلط تلفظ ادا کر رہے ہیں۔ کم از کم اتنی ایج ہونی چاہیے جس میں بچہ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ لے، قاعدہ سمجھ لے، جب مخرج بتایا گیا اس مخرج کی وہ رعایت کر سکے، اس کے حافظے کے اندر بیٹھ جائے، اور پھر وہ صحیح قرآن پاک پڑھتا رہے۔ اگر آپ کو ہماری اس بات کا یقین نہیں آیا، یہ غلط پڑھا ہوتا ہے، بعض اوقات پوری زندگی کو یہ محیط ہو جاتا ہے۔ جتنے بھائی بہن مجھے دیکھ رہے ہیں اپنے قریب کسی اچھے قرآن پاک پڑھنے والے کو ایک دفعہ اپنی نماز سنا دیجیے گا، بس آپ ثنا سے لے کر اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پوری نماز سنا دیں، دیکھ لیجیے گا کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، اور قرآن سنا کر دیکھیں اتنی زبردست غلطیاں ہوتی ہیں، اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے بچپن میں کبھی بہت پڑھا ہوتا ہے، آپاؤں سے، باجیوں سے، اور تصحیحات نہیں کی ہوتی ہیں، اور یہ غلطیاں آگے تک چلتی ہی رہتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسلمان ہمارے سامنے کلمہ کفر کہے، اس سے پہلے کہ ہم تصحیح کرتے وہ چلا گیا کہیں دور اور دوبارہ نہ ملے، ہم اسے مسلمان سمجھیں یا کافر سمجھیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس نے کیا کلمات کہے ہیں، اس سے کفر التزامی ثابت ہوا ہے یا کفر لزومی ثابت ہوا ہے، اس کو دیکھا جائے گا۔ کفر التزامی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو علماء عقائد کو دلائل سے ثابت کرنے کے سبجیکٹ کو اپنے لیے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں علماء متکلمین، اور یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ حقیقتاً یہ صرف اسی چیز کو کفر قرار دیتے ہیں کہ جو واقعی کفر ہوتی ہے۔ تو علماء متکلمین اگر کسی چیز کو کفر قرار دے دیں تو اس سے کفر التزامی ثابت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کفر التزامی۔
ایک ہوتا ہے کہ فقہائے کرام جو احکام شرعیہ عملیہ کو ان کے تفصیل دلائل کے ساتھ جانتے ہیں، عقائد اور دلائل ان کا موضوع بحث نہیں ہوتا، یہ بعض اوقات کسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کفر کا سب پہلو نکل رہا ہے، حقیقتاً کفر نہیں، لیکن یہ اس کو اس لیے کفر قرار دے دیتے ہیں کہ اگر ہم اس سے نہیں روکیں گے تو یہ حقیقتاً یا اصلی کفر کے اندر مبتلا ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فعل اس کا یا قول کفر ہے، لیکن وہ قائل کو کافر وہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس کا یہ قول کفر ہے، اس کا فعل کفر ہے، اسے کہتے ہیں کفر لزومی۔ کفر التزامی میں آدمی مرتد ہو جاتا ہے، اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تجدید ایمان تجدید نکاح فرض ہے، نہ کرے تو سوشل بیک آؤٹ واجب، لیکن کفر لزومی کے اندر یہ کافر نہیں ہوتا۔ اگر آپ تجدید ایمان تجدید نکاح کرنا چاہیں احتیاطاً بہت اچھی بات ہے، سابقہ نیک اعمال بھی باقی رہیں گے۔ اب عوام کو یہ شعور حاصل نہیں ہوتا، ایک شخص نے کچھ کہا، ہم نے کہا یہ تو کفر کہہ دیا اس نے، چلے آپ نے کسی سے پوچھ بھی لیا، انہوں نے کہا ہاں یہ کفر ہے، آپ نے سوچ لیا کافر اور کفر التزامی والا معاملہ کر لیا، یہ درست نہیں ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیں کیا ہے، اگر کفر التزامی تھا چلا گیا تو کافر سمجھنا لازم ہے، اگر کفر لزومی تھا تو کافر نہ سمجھے، مسلمان ہے، ہاں احتیاطاً جب بھی ملے اسے تجدید ایمان تجدید نکاح کی ترغیب دیں، اور اگر آپ دے سکتے تھے اور آپ نے نہیں دی اور چلا گیا، آپ بھی تجدید ایمان کریں، تجدید نکاح کریں۔ جتنے ہمارے بھائی بہن بہت سے حادثات میں شہید ہوئے ہیں، ان سب کے لیے خصوصی طور پہ دعا کیجیے گا، ایصال ثواب کیجیے گا، اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو ان کے لیے دخول جنت کا سبب بنائے، ان کے لواحقین کو صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے معاملات سے ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھ کر اپنی آخرت کی تیاری احسن طریقے سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔